الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعن الدائم علی اعدائهم الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہماری گفتگو نجاست کی ذیل میں چل رہی تھی، اور نماز میں اگر نجاست نماز میں دکھے تو اس صورت میں مسئلہ نمبر 424 اور 425 اور 425 کے دونوں اس عنوان کے اندر ہے کہ نماز کے درمیان میں نجاست دکھی۔ اب نماز کے درمیان میں نجاست دکھی، اب اس کی دو صورتیں بنیں گی۔ ایک صورت یہ ہے کہ یقین ہے کہ نجاست جو ہے وہ ابتدا سے نجاست تھی۔ اب آگے خوئی اور آگے سیستانی کی تعبیر میں ایک فرق ہے۔ آگے سیستانی فرماتے ہیں کہ لو علم بالنجاسة في اثناء الصلاة واحتمل حدوثها بعد دخول فيها۔ آگے سیستانی کی عبارت اور آخوئی کی عبارت جو ہے وہ تقریباً سمجھے سیم ہی ہے۔ خلاصہ کیا ہے مسئلہ نمبر 424 کا؟ 424 کا خلاصہ یہ ہے کہ نماز کا معلوم ہے، یقین ہے کہ نماز کا ایک حصہ نجاست کے ساتھ گزرا ہے۔ یقین ہے کہ نماز کا ایک حصہ نجاست کی حالت میں نماز کا ایک حصہ گزرا ہے، نماز کا کچھ حصہ ادا ہوا ہے۔ تو پھر یہ گزشتہ گفتگو کا مسئلہ تھا، گزشتہ کلاس میں جو بات ہوئی تھی کہ وقت وسیع ہے تو دوبارہ سے پڑھیں، وقت تنگ ہے تو اگر تبدیل کرنا یا تطہیر کرنا اگر ممکن ہے تو اس کو انجام دے، ورنہ جو اسی میں نماز پڑھے اس کی نماز صحیح ہے۔ یہ مسئلہ نمبر 424 کا خلاصہ تھا۔ 425 کیا ہے؟ 425 پہلے میں آگے سیستانی کی عبارت پڑھوں، وَلَوْ عَلِمَ بِالنَّجَاسَةِ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ کہ اگر کوئی نماز کے درمیان نجاست دکھے اور چانس ہے کہ شاید یہ نجاست نماز میں لگی ہے، نماز میں یہ جو وہ نجاست آئی ہے، تو یہاں پر پھر اسی طریقے سے پھر اوپر والی جو تقسیم ہے پھر اوپر والی تقسیم ہے کہ اگر اب یہاں پر وقت وسیع اور وقت تنگ کی بات نہیں ہے، وہاں پر وقت وسیع اور وقت تنگ کی بات تھی۔ یہاں پر چاہے وقت وسیع ہو چاہے وقت تنگ ہو، وہ یہ کرنا ہے جو ابھی پروسیجر بیان کریں گے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ فَإِنْ أَمْكَنَ التَّجَنُّبُ عَنْهَا بِالتَّطْهِيرِ وَالتَّبْدِيلِ بِالنَّزْلِ، کہ یا تو جو ہے وہ پاک کریں یا تبدیل کریں یا اس کو اتار دیں۔ اس طریقے سے یہ سارے کام انجام دینے ہیں کہ نماز کے ساتھ
کانٹرڈکشن نہ ہو، تضاد نہ ہو. مثلا نماز کے ساتھ تضاد ہو یعنی کیا مطلب؟ یعنی قبلے سے ہٹنا پڑ رہا ہے، سطر کا مسئلہ ہو سکتا ہے، تو یہ جو ہے وہ نماز سے کانٹرڈکٹ اور نماز کے منافی کہلائے گا. اگر یہ ساری چیزیں نہ ہو رہی ہو تو تبدیل کرنا، پاک کرنا یا اتار دینا. خوب اتار دینا یعنی مثال جیسے میں نے گزشتہ گفتگو میں مثال دی تھی کہ شرٹ نجیس ہو گیا اور شرٹ اتار دیا مرد نے شرٹ اتار دیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. پینٹ یا شلوار یہ جو سطر کے لیے کافی ہے. یہ اس صورت میں مسئلہ چل رہا ہے کہ یاد رہے کہ نجاست درمیان میں، چاند سے کہ نجاست درمیان میں لگی ہے. خوب تو اس صورت میں اس کام کو انجام دے. اور اگر یہ ممکن نہ ہو، کیا ممکن نہ ہو؟ نہ تبدیل کرنا ممکن ہے، نہ چینج کرنا ممکن ہے، نہ پاک کرنا ممکن ہے. کچھ بھی اگر ممکن نہ ہو رہا ہو تو پھر کیا کریں؟ پھر یہاں پر جو وہ آگے سیستانی فرماتے ہیں مثلا نمبر 425 میں کہ یہاں پر وہ مسئلہ چلے گا کہ اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر اگر وقت وسیع ہے تو پھر احتیاط واجب ہے کہ دوبارہ سے نماز پڑھے طہارت کے ساتھ، اور اگر وقت تنگ ہے تو اسی نجاست کے ساتھ نماز پڑھے، اس کی نماز صحیح ہے. خوب دیکھیں، یہ میں اس کو ایک دفعہ پھر بیان کر رہا ہوں. اگر آپ کے پاس کاپی پینسل ہے تو اس کو آپ کاپی پینسل پر 424 اور 425 کو ڈرا کریں. 424 اور 425 کو ڈرا کریں کہ آگے سیستانی 424 مسئلہ کیا ہے؟ سب ہیڈنگ کیا ہے؟ نماز میں لباس پر یا بدن پر نجاست دکھی. یہ سب ہیڈنگ 424 اور 425. 424 میں یہ ہے کہ یقین ہے کہ نماز سے پہلے نجاست گری ہے. یہاں پر کوئی آگے سیستانی کا ایک فرق آئے گا، آگے جا کے بیان کروں گا میں. نماز سے پہلے نجاست گری ہے، صحیح. یہ 424 ہے. 425 کیا ہے کہ نماز میں نجاست گری ہے. یہ 425 ہے، صحیح. خوب نماز سے پہلے اگر گری ہے تو یہاں پر ابتدائی طور پر یہ تقسیم آ جائے گی کہ نماز کا وقت وسیع ہے یا نماز کا وقت تنگ ہے. اگر نماز کا وقت وسیع ہے دوبارہ سے پڑھے، چاہے تطہیر کرنا، پاک کرنا ممکن ہو. اگر وقت تنگ ہے تو پھر یہاں پر یہ بحث آئے گی کہ تبدیل کرنا، اتار دینا یا پاک کرنا اگر ممکن ہے تو یہ کام انجام دے، ورنہ جو کسی میں نماز مکمل کرے. یہ ہو گیا 424 کا خلاصہ آگے سیستانی کے لحاظ سے. 425 کا خلاصہ کیا ہے کہ کیا ہے 425 کا عنوان، سبجیکٹ کیا ہے 425 کا؟ کہ نجاست لگی ہے نماز میں داخل ہونے کے بعد. نجاست لگی ہے. چاند ہے، اس کا کنفرم نہیں ہے، شک بھی ہے تو ایڈوانٹیج مل جائے گا. تو اس میں کیا کرنا ہے؟ اس میں نماز باطل نہیں ہوگی. اس میں اگر تبدیل کرنا، پاک کرنا، اتار دینا ممکن ہے نماز روک کر تو یہ کام انجام دے. اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ وقت وسیع ہے یا وقت تنگ ہے. اگر وقت وسیع ہے تو دوبارہ سے نماز پڑھے، اگر وقت تنگ ہے تو اسی طرح نماز پڑھ لے، اس کی نماز صحیح ہے. یہ ہو گیا پورے 424 اور 425 کا خلاصہ ایز پر آغا سیستانی.
اب آئیے آخوئی کو دیکھتے ہیں. خوب آگے خوئی کا توجہ کریں. آگے خوئی کا آگے سیستانی سے کیا ڈیفرنس ہے؟ سبجیکٹس میں ڈیفرنس ہے. سبجیکٹ میں ڈیفرنس ہے. آگے خوئی کہتے ہیں اگر یقین ہے کہ نماز کا ایک حصہ نجاست کے ساتھ گزرا ہے. سوال کر رہا ہوں میں آپ لوگوں سے، اب کیا فرق ہوا آگے خوئی اور آگے سیستانی میں؟ خوب آگے خوئی یہ کہتے ہیں کہ یقین ہے کہ نماز کا ایک حصہ جو وہ نجاست کے ساتھ گزرا ہے. خوب فرق یہ ہے کہ آگے سیستانی کہتے ہیں کہ نماز سے پہلے نجاست آئی ہے، چاہے ممکن ہے ایک رکعت پڑھ لی نجاست کی حالت میں. یعنی اگر نجاست، توجہ کریں، اگر نجاست اگر نماز میں پڑی ہے، لگی ہے، نجاست نماز میں لگی ہے، نجاست نماز میں لگی ہے تو چاہے ایک رکعت نجاست میں پڑی ہو وہ 425 میں اپلائی ہوگا. دوبارہ سے دیکھیں، آگے کوئی کہتے ہیں اگر یقین ہے کہ نماز کا ایک حصہ نجاست کے ساتھ گزرا ہے، چاہے نجاست نماز کے بعد لگی ہو. آگے اس سیستانی کہتے ہیں نجاست نماز سے پہلے لگی تو 424 اپلائی ہوگا. آگے کوئی کہتے کہ نہیں، نجاست ضروری ہے کہ نماز سے پہلے لگے، بلکہ یقین ہے کہ نماز کا ایک حصہ نجاست کے ساتھ پڑا. یعنی 424 کا مسئلہ آگے سیستانی کے لحاظ سے تکبیرۃ الاحرام سے پہلے نجاست لگے ہیں تو 424 کا مسئلہ ہے. آگے کوئی کے نزدیک 424 کا مسئلہ اس وقت ہے جب میں دوسری رکعت میں ہوں اور مجھے یقین ہے کہ نجاست کے ساتھ کچھ نماز پڑھی ہے، چاہے تکبیرۃ الاحرام کے بعد نجاست لگی ہو. توجہ فرمائیں آپ نے. بس یہ یعنی آگے خوئی یہ کہتے ہیں کہ اگر یقین ہے کہ نماز کا کچھ حصہ بھی نماز نجاست کے ساتھ پڑھا 424 والا مسئلہ چلے گا. آگے سیستانی کہتے ہیں نہیں، ضروری نہیں کہ نماز کے نجاست کے ساتھ نماز کا کچھ حصہ پڑھا ہو، بلکہ ضروری ہے کہ نماز 424 کے اپلیکیشن کے لیے ضروری ہے کہ تکبیرۃ الاحرام سے پہلے نجاست لگی ہو. صحیح نا؟ یہ فرق ہے آگے خوئی اور آگے سیستانی کا. لہذا 425 میں آٹومیٹک فرق آ جائے گا. کیا؟ توجہ کریں، 425 کا مسئلہ کیا ہو جائے گا؟ 425 کا مسئلہ آگے سیستانی کے لحاظ سے تکبیرۃ الاحرام کے بعد نجاست لگی ہے تو 425 کا مسئلہ چلے گا، اور آگے خوئی کے لحاظ سے 425 کا مسئلہ اس وقت چلے گا جب ابھی نجاست گری. یعنی میں نماز پڑھ رہا ہوں اور ابھی میں نے نجاست دیکھی اور چانس ہے کہ یہ ابھی گری ہو. اگر یقین ہے کہ 5 منٹ پہلے، 2 منٹ پہلے جب میں قرات کر رہا تھا اس وقت پڑھی، اس وقت نجاست لگی تھی اور نجاست کے ساتھ ایک حصہ میں نے کور کیا، چاہے نہ تکبیرۃ الاحرام کے بعد، تو 424 والا مسئلہ چلے گا. 424 والا. لہذا آگے سیستانی آگے خوئی کے لحاظ سے جب نجاست لگی دیکھی بدن پر تو کم از کم یہ احتمال ہونا چاہیے کہ ابھی یہ نجاست لگی ہے، ابھی یہ نجاست لگی ہے، اس کا احتمال ہونا چاہیے. آگے سیستانی کہتے نہیں، اگر اتنا بھی احتمال ہے کہ نماز شروع کرنے کے بعد لگی ہے، چاہے کچھ حصہ اس میں پڑھ لیا تو بھی 425 والا مسئلہ اپلیکیبل ہوگا. توجہ فرمایا. یہ انشاءاللہ اگلی دفعہ میں اس کو میں پوچھوں گا کہ 424 اور 425 کا جو وہ کیا ڈیفرنس ہے. صحیح نا؟ 424 اور 425 کا کیا ڈیفرنس ہے. باقی جو وہ کچھ احتیاط واجب کے ساتھ جو اختلاف تھا وہ میں نے جو وہ گزشتہ اچھا چونکہ بھی آگے خوئی کا ہم نے 425 مسئلہ نہیں پڑھا، اس کو ہم آج 425 کا مسئلہ پڑھ لیتے ہیں اور باقی جو چارٹ آپ نے بنایا اس میں فٹ کر دیے گا خوئی کا 425 کا مسئلہ. لو ارزت النجاسہ فی اثناء الصلاۃ فإن امکنا. خوب آگے خوئی کہتے ہیں کہ اگر جو نجاست
نماز کے درمیان میں لگی اور اس کو تطہیر کرنا، تبدیل کرنا یا اتارنا اگر ممکن ہے اس طریقے سے کہ نماز کے میں مشکل ایجاد نہ ہو تو یہ واجب ہے اور کوئی اعادہ ضروری نہیں ہے. اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو اگر وقت وسیع ہے تو دوبارہ سے طہارت کے ساتھ نماز پڑھیں، اور اگر وقت تنگ ہے اب یہاں سے جو وہ کوئی کا مسئلہ سخت مسئلہ ہے. خواہ ہوئی کیا فرماتے ہیں، وقت وسیع ہے تو توڑ دیں، وقت تنگ ہے تو کیا کرنا ہے. اور وقت تنگ ہے تو آگے کوئی کہتے ہیں کہ اگر اس کو اتارنا ممکن نہ ہو، اس کو اتارنا ممکن نہ ہو، کیوں ممکن نہیں ہے؟ جیکٹ پہنا ہے، سخت سردی ہے، اگر اتار دیا تو بہت زیادہ شدید ناقابل برداشت احمد ہو جائے گی. بس اگر ممکن نہیں ہے تو پھر اسی میں نماز پڑھ لیں اور اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر ممکن ہے اور اگر اتارنا ممکن ہے لیکن اتارنا تو ممکن ہے لیکن اگر اس کو اتاریں گے تو سطر کا مسئلہ ہوا جو مشکل ہو جائے گی. آپ کوئی کہتے ہیں کہ اسی نجس لباس میں ہی نماز پڑھ لیں. خوب یہ ہو گیا مسئلہ نمبر 425 آگے کوئی کے لحاظ سے. 426 بہت زیادہ مسئلہ پیش آتا ہے. یہ مسئلہ بہت زیادہ پیش آتا ہے. 426 کیا ہے وہ مسئلہ؟ وہ مسئلہ یہ کہ بدن یا لباس نجس تھا، ہم نے بھول کر نجس لباس میں نماز پڑھ لی. ہم نے بھول کر نجس لباس میں، نجس بدن میں نماز پڑھ لی، بھول گئے پاک کرنا، تبدیل کرنا. خوب آگے خوئی کا پہلے مسئلہ پڑھ رہا ہوں. 426 آگے خوئی کہتے ہیں سمپل. آگے خوئی کا مسئلہ بہت سمپل ہے، سمجھنے کے لحاظ سے سمپل ہے، عمل کے لحاظ سے مشکل ہے. آگے خوئی کہتے ہیں بھول گئے آپ. اب توجہ کریں، معلوم نہ ہونا اور بھول جانے کے درمیان ڈفرنس ہے. معلوم نہیں ہے نجاست لگی، پتہ نہیں ہے. بھول گئے یعنی معلوم ہے کہ نجاست لگی ہے لیکن ذہن سے بات اسکپ ہو گئی. معلوم نہ ہونے میں اسکپ نہیں ہوتا ہے، معلوم نہ ہونے میں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. توجہ کیا آپ نے؟ خوب اگر بھول گئے تو کیا ہوگا؟ اگر کوئی کے لحاظ سے سمپل. کوئی کہتے ہیں کہ دو ٹوک بات کروں گا میں. اگر بھول کر نجس بدن یا نجس لباس سے نماز پڑھ لی، نماز باطل ہے، نماز باطل ہے. وقت ہے تو اعادہ کرو، دوبارہ سے پڑھو. وقت قضا ہو چکا ہے تو قضا واجب ہے. چاہے تبدیل کرنا، پاک کرنا، سب آپ کہیں کہ میں سب کر سکتا ہوں، آپ کو کہتے کوئی فائدہ نہیں ہے. درمیان میں اگر پتہ یاد آ گیا کہتے اب کوئی فائدہ نہیں، آپ کی نماز باطل ہو گئی، ختم والسلام، دوبارہ سے نماز پڑھی ہے. یہ آخری کا سمپل مسئلہ کہ اگر بھول گئے تھے لباس یا بدن نجس ہے اور نماز شروع کر دی ہے، نماز کے بعد اگر پتہ چلا وہ نماز باطل ہے، ختم. دو ٹوک بات. اب آگے سیسانی کیا فرماتے ہیں؟ آگے سیسانی تفصیل دیتے ہیں. خوب توجہ کریں اس تفصیل کو. آگے سیسانی فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ آگے سیسانی فرماتے ہیں کہ بھولنے کی کیا وجہ ہے، آپ کیوں بھولے؟ یہ تھوڑا سا اماں والا سوال ہو گیا. آپ کیسے بھولے؟ یہ صحیح نا کہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ بھولنا انسان کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن آگے سیسانی کہتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں روایتوں سے استفادہ ہوتا ہے کہ ہم بھولنے کی کیٹیگریز کریں. خوب کیسے بھولے ہم؟ آگے سیسانی سوال کرتے ہیں. اگر لاپرواہی کی وجہ سے، کیونکہ روایت کا جملہ ہے کہ
بعض اوقات کیا ہوتا ہے، مثال کے طور پر دیکھو میرے لباس پر یا مثلا لباس پر جو نجاست لگ گئی، اب میں نے نشانی کے طور پر گرہ لگا دی یا ربڑ بینڈ لگا دیا نجاست والی جگہ پہ تاکہ میں بھولوں نہ، اور اس کا مطلب کہ میں نے لاپرواہی نہیں کی. تو جو کیا لاپرواہی، ہاں نجس ہوا ہے انشاءاللہ اس کو میں پاک کر لوں گا، یہ لاپرواہی ہے. صحیح نا، یہ لاپرواہی ہے. نجس ہو گیا ہے، میں اس کو جو وہ پاک کر لوں گا. اچھا حرام نہیں ہے یہ میں بتا دوں آپ کی خدمت میں. لیکن فقہ جو ہے وہ اولاً مشکل کام ہے سمجھنا، اور فقہ سے کیا اس کے نتائج نکلتے ہیں یہ مشکل ہے. اور تیسری بات یہ کہ فقہ میں دو گفتگو ہوتی ہے، ایک حرام اور حلال، ایک صحیح اور غلط. حرام نہیں ہے اور میں نے نہیں لگایا، کوئی واجب تو نہیں تھا کہ میں علامت لگاؤں، اور اس طرح کی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، واجب نہیں تھا، لیکن بہرحال نماز آپ کو دوبارہ سے پڑھنی پڑے گی. حرام کام نہیں کیا آپ نے، نشان لگانا کوئی واجب نہیں تھا اس کے لیے. لیکن آپ نے اگر نشان نہیں لگایا، اگر سیستانی فرماتے کہ اگر لاپرواہی کی ہے اس کو یاد رکھنے میں، احتیاط واجب یہ ہے کہ دوبارہ سے نماز پڑھیں، چاہے درمیان میں یاد آئے چاہے نماز کے بعد یاد آئے. لیکن اگر جو ہے وہ، اور اگر وقت قضا ہو گیا تو قضا کریں. لیکن اگر جو ہے وہ لاپرواہی نہیں ہے، بلکہ ہم نے مثلا ایک مثال تو میں نے دی، ایک مثال اور ہو سکتی ہے کہ ہم نے جو وہ اپنے ساتھی کو کہہ دیا کہ دیکھو، یا بیٹے نے باپ کو کہہ دیا، باپ نے بیٹے کو کہہ دیا، شوہر نے بیوی کو کہہ دیا، بیوی نے شوہر کو کہہ دیا کہ میرا بدن، میرا لباس نجس ہو گیا ہے، مجھے یاد دلا دینا میں نماز سے پہلے جو کچھ کو تبدیل کر دوں. اب یہ بھی کہلائے گا کہ لاپرواہی نہیں کی ہے. دو مثالیں میں نے دی، ایک تو علامت لگا لے کسی طریقے سے، مثلا انگوٹھی اس انگلی میں پہنی جس انگلی میں نہیں پہنتے تاکہ یاد رہے، صحیح، یا اس قسم کی کوئی بھی علامت لگا لی، تو یہ کہلائے گا کہ یہ لاپرواہی نہیں کی ہے. تو اگر آگے سیسانی فرماتے کہ اگر لاپرواہی نہیں کی ہے تو پھر اس صورت میں آسان الفاظ میں اس کی نماز صحیح ہے، اس کی نماز صحیح ہے. مسئلہ نمبر 427، 427 میں بہت پیش آنے والا مسئلہ ہے، بہت زیادہ یہ مسئلہ مورد ابتلا ہے، یعنی پیش آ سکتا ہے، یا انسان کی زندگی میں 2-4 مرتبہ ممکن ہے یہ مسئلہ پیش آ جائے. وہ کیا ہے، ہم نے ایک لباس پاک کیا، ہم نے ایک لباس پاک کیا، لباس پاک کیا، مطمئن ہو گئے کہ پاک ہو گیا. اب ایک ہفتے نماز پڑھنے کے بعد، جیسے چادریں ہوتی ہیں خواتین کی، ایک ہفتے نماز پڑھنے کے بعد 2 دن کے بعد چادر نجس تھی، ہم نے پاک کیا، ہم مطمئن ہو گئے، توجہ کیجیے گا، ہم مطمئن ہو گئے کہ پاک ہو گیا. 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد اس پہ نجاست دکھی کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ وہی نجاست ہے، معلوم ہے کہ وہی نجاست ہے. تو اب اس نماز کے بارے میں کیا حکم ہے کہ جس نجس لباس میں ہم نے نماز کو ادا کیا. اب آگے کوئی آگے چیز نہیں، آگے چیز نہیں فرماتے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں پر جو وہ اس کی نماز بالکل صحیح ہے، نہ دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ قضا کرنے کی ضرورت ہے. ہاں یقینی طور پر اس لباس کو پاک کرنا پڑے گا، اس لباس کی وجہ سے جہاں جہاں نجاستیں لگی ہے. مثال کے طور پر ہم نے یہ چادر کو جو ہے وہ رسی پر لٹکایا تھا اور چادر نجس ہے، اور اس طریقے سے یہ چادر پہ نجاست لگی ہے کہ پورا کا پورا یہ لباس نجس ہوا ہوگا، لہذا اس بنا کے اوپر جو مثلا وہ رسی جس پر ہم نے سکھایا، وہ روپ، وہ رسی جس پر ہم نے اس لباس کو سکھایا، وہ بھی جو وہ نجس ہو گیا ہوگا. تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن کم از کم نماز جو وہ بالکل ویلڈ رہے گی، نماز بالکل صحیح رہے گی جس نجس لباس میں، نجس چادر میں ہم نے نماز ادا کی.
مسئلہ نمبر 428 428 ممکن ہے. دیکھیں یہ مسئلہ گھر بیٹھے تو انسان کو یہ مسئلہ پیش نہیں آ سکتا ہے. یہ مسئلہ عام طور پر کب پیش آ سکتا ہے؟ جب انسان ٹریولنگ میں ہو. جیسے انسان کی فلائٹ ہے، 14 آورز کی فلائٹ ہے، ایک ہی لباس ہے اس کے ساتھ، نجس ہو گیا. اب نجس ہو گیا فلائٹ میں. دیکھیں پاک کرنا کسی بھی لباس کو یا بدن کو پاک کرنا کوئی ہیڈ ایک نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے. مختصر سے پانی سے اگر نجاست اگر مختصر سی لگی ہے تو مثال کے طور یہ آستین کا یہ کونا مثال کے طور یہاں پر نجاست لگ گئی، اور سمپل جو کہ میں تو اس کو کھڑے کھڑے بھی جو کہ وہ پاک کرنا جو کہ ممکن ہے. یہ اس طریقے سے پکڑا، اس میں جو کہ پانی ڈالا، اس کو نچوڑ دیا، یہ ہو گیا پاک. یا اگر سیستانی کے لحاظ سے تو کور پانی میں نچوڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن بہرحال ایروپلین میں معلوم نہیں کہ کور پانی ہے یا نہیں ہے، لہذا قلیل کے احکام جاری ہوں گے. لیکن ممکن ہے بعض اوقات پاک کرنا ممکن نہ ہو، پاسبل نہیں ہے، نہیں ہو سکتا ہے پاک. خوب اب یہاں پر کیا مسئلہ چلے گا؟ یہ ہے 428 کا مسئلہ کیا ہے؟ 428 کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر لباس نجس ہو جائے اور اس کے علاوہ کوئی اور لباس نہ ہو تو پھر کیا حکم ہے؟ خوب اس میں پہلے اگر سیستانی کا مسئلہ ہم بیان کر دیں. 428 تقریباً سیم مسئلہ ہے آگے خوئی اور آگے سیستانی کا، کہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کے بعد نجس لباس کے علاوہ کوئی اور لباس نہ ہو، اگر اس کو اتارنا ممکن نہ ہو. اچھا اب دیکھیں دو صورتیں ہیں. ایک دفعہ تو اتارنا ممکن نہیں ہے اس لیے کہ سردی سخت ہے، سخت سردی ہے، یا اگر ہم نے لباس اتار دیا تو چور ہمارے لباس لے کر چلا جائے گا، یہ قیمتی لباس ہے ہمارا، تو لباس اتارنا ممکن تو نہیں ہے ممکن. سمپل آپ جو ہے وہ اسی لباس میں نماز پڑھیں، آپ کی نماز صحیح ہے نجس لباس میں. لیکن ایک دفعہ لباس اتارنا ممکن ہے، لباس اتارنا ممکن ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. ایروپلین میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، نہ سردی گرمی کا مسئلہ ہے، نہ چور کا مسئلہ ہے، لہذا لباس اتارنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ کہ سطر نہیں رہے گا، سطر نہیں رہے گا. اس صورت میں کیا مسئلہ رہے گا؟ اچھا یہ سطر توجہ کیجیے گا، یہ سطر نہ رہنے کا مسئلہ یہ مردوں کے لیے ہے. خواتین کے لیے یہ مسئلہ اپلیکیبل نہیں ہوگا. صحیح. اب چونکہ مردوں کا نماز میں سطر محدود اعضاء کا ہے، لہذا اگر سطر ممکن نہ ہو تو برہنہ نماز بعض صورتوں میں ہے، جیسے یہاں پر احتیاط مستحب ہے، پھر اس کا نماز پڑھنے کا طریقہ ہی الگ ہے کہ وہ بیٹھ کر اس طرح نماز پڑھے کہ وہ اپنے جو مخصوص حصے ہیں وہ چھپا کر رکھے، نہ کسی دیکھنے والے کی نگاہ سے. صحیح نا. لیکن بہرحال ان شارٹ یہ بیان کر دیتا ہوں، میں زیادہ اس کے ڈیپتھ میں نہیں جانا چاہتا، کہ اگر سطر کی وجہ سے اگر وہ نہیں نکال سکتا ہے تو بھی وہ اسی نجس لباس میں نماز پڑھ لے، اس کے لیے بے سطر اور برہنہ ہو کر نماز پڑھنا واجب نہیں ہے. مسئلہ نمبر 429. وہ 429 پہلے بھی مسئلہ گزر چکا ہے کہ اگر دو لباس ہے اور ایک لباس نجس ہے ایک لباس پاک ہے، جیسے یہ بعض اوقات صبح کے نماز میں ہوتا ہے جلدی میں، کہ مثال کے طور پر جو ہے وہ دو لباس ابھی باہر ہمارے جو کہ وہ لٹک رہے ہیں، اب ایک پہنا ہے ایک لٹک رہا ہے ہینگر پہ، اس میں سے ایک پاک ہے ایک نجس ہے، نہیں معلوم کہ کون سا پاک ہے کون سا نجس ہے. خوب اس صورت میں واجب ہے کہ دونوں لباس میں نماز پڑھیں. اتنا ٹائم ہے، فجر کی 2 نمازیں ہو سکتی ہے، فجر کی 2 نمازیں ہو سکتی ہے، اتنا ٹائم ہے. فار ایگزامپل
5 منٹ باقی ہے، تو ایک اس شلوار میں، اس نجس شلوار میں، یا عورت کی جو چادر ہے نجس والی، وہ ایک یعنی نجس تو نہیں معلوم کون سی ہے، ایک وائٹ والی، ایک بلیک والی، ایک اے ایک بی. ہاں اگر تیسرا کپڑا لے سکتے ہیں جو بالکل یقینی طور پر پاک ہے تو اس میں کوئی مذائقہ ہی نہیں ہے. لیکن 2 لباس ہے، ایک پاک ایک نجس ہے، کون سا پاک ہے کون سا نجس نہیں معلوم ہے، اور کوئی اور لباس نہیں ہے، یا بھی ہم اس لباس میں کسی اور لباس میں نماز نہیں پڑھنا چاہتے. مثال کے طور پر دیکھو وہ بیگم جو کہ مثال کے طور پر وہاں پہ سو رہی ہے، ہم نہیں چاہتے اس کو ڈسٹرب کریں. ابھی یہاں پر مثال کے طور پر ہمارے دوسرے روم میں جو کوئی یہی 2 لباس ہے، تو یہاں پر ایک نماز نہیں ہوگی بلکہ 2 نماز ہوگی. اور اگر جو ہے وہ مثال کے طور پر وقت اتنا نہیں ہے، فقط اتنا وقت ہے کہ ایک لباس میں نماز ہو سکتی ہے، اتنا ٹائم نہیں ہے، اتنا ٹائم ہم نے نماز کو دیا ہی نہیں کہ یہ ہمارے لیے 2 نمازوں کا آبجیکشن ہے، ہم نے ٹائم اتنا کم دیا، تو پھر اس صورت میں اسی نجس لباس کے ساتھ نماز پڑھ لیں کافی ہے. یہاں پر اچھا ایک مسئلہ اب یہاں سے آگئے، سیستانی جو بات کر رہے ہیں وہ بات بڑی قابل توجہ بات ہے. ظاہراً آگے خوئی نے یہ بات خوئی نے یہ بات نہیں کہی ہے. آگے سیستانی نے یہ آگے کوئی نے ایک اور دوسری بات کہی ہے، لیکن اس بات کو پھر ہم چھوڑ دیتے ہیں. لیکن یہاں تک آگے کوئی آگے سیستانی سے میں اب توجہ کریں. یہاں پر آگے سیستانی کا ایک آگے کوئی سے ایک منفرد مسئلہ ہے. وہ کیا ہے؟ توجہ کریں. اگر ایک لباس، اگر 2 لباس ہیں، توجہ کیجیے گا، اگر 2 لباس ہیں، اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم دونوں میں نماز پڑھیں. اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم دونوں میں نماز پڑھیں، ایک میں نماز ہو سکتی ہے، ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے، تو کس لباس میں نماز پڑھیں؟ ابتدائی طور پر تو آغوئی آگے سیستانی نے کہا کہ اختیار کسی میں بھی نماز پڑھ لو. تو یہاں تو آغوئی اپنے منہاج کو، مسئلے کو مکمل کیا اور چلے گئے. آگے سیستانی نے یہاں پر اضافی نقطہ بیان کیا، وہ قابل توجہ اور سننے والا مسئلہ ہے. کیا فرماتے ہیں آگے سیستانی؟ آگے سیستانی فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ چوائس ہے، اس میں اے میں پڑھیں یا بی میں پڑھیں، لیکن اس وقت تک چوائس ہے جب تک کسی ایک خاص کیا کہیں گے اس کو، پرائیورٹی دوسرے پر حاصل نہ ہو. کیا مطلب پرائیورٹی دوسرے پر، ایک کی دوسرے پر حاصل نہ ہو؟ اب خوب توجہ کیجیے گا. مثال کے طور پر یہ 2 لباس ہے، اے بی. یا تو یہ اے والا لباس نجس ہے یا بی والا لباس نجس ہے، لیکن نہیں معلوم اے نجس ہے یا بی نجس ہے، نہیں معلوم. لیکن ایک چیز ہے، اگر اے نجس ہے تو پیشاب سے نجس ہے، بی اگر نجس ہے تو خون سے نجس ہے. لیکن نہیں معلوم، شاید ممکن ہے خون والی نجاست ہو، لیکن ممکن ہے شاید پیشاب والی نجاست ہو، شاید اے والا نجس ہو شاید بی والا نجس ہو. لیکن اگر اے ہے تو پیشاب سے نجس ہے، اور اگر بی ہے تو خون سے نجس ہے. خوب اب سوال آپ سے پوچھتا ہوں میں، خوب توجہ کیجیے گا، کس کو پرائیورٹی حاصل ہے نماز اس میں پڑھنے کی اور کیوں؟ خون کی. ویری گڈ، خون کی. کیوں؟ اس لیے کہ خون کی نجاست اخف نجاست ہے، نجاست اس کی کمتر ہے، صحیح نا؟ اخف نجاست ہے کیونکہ اس کو ایک دفعہ پاک کیا جاتا ہے، پیشاب کی نجاست کو 2 دفعہ پاک کیا جاتا ہے. بس اگر اس طریقے سے معاملہ ہو جائے کہ اے نجس ہے پیشاب سے، اگر اے والا نجس ہے تو پیشاب سے، بی والا اگر ہے تو خون سے،
تو اس صورت میں واجب ہے کہ میں بی والی نماز بی والے میں پڑھوں. یہ ایک ایگزامپل، ایک پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ، اگر نہیں معلوم کون سا پاک ہے کون سا نجس، شرعی لحاظ سے میرے پاس کوئی حجت نہیں ہے، لیکن 70% خیال یہ ہے کہ اے والا نجس ہے، 30% خیال یہ کہ بی والا نجس ہے. اب یہاں پہ نماز پڑھنے میں کس کو پرائرٹی حاصل ہو جائے گی؟ واضح ہے بی والے کو، جو 30% ہے، کیونکہ وہاں پہ زیادہ کم چانس ہے نجس ہونے کا، وہاں پہ زیادہ چانس ہے نجس ہونے کا. تو آگے سیستانی کہتے ہیں کہ ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا، اور اس کے بنا پر جو وہ جس کے ساتھ پرائرٹی ہے اس کو جو وہ لیا جائے گا. اور وہ پرائرٹی ہم نے بیان کر دی کہ کس طریقے سے پرائرٹی ہے. مسئلہ نمبر 430 میں اور پرائرٹیز کو آگے سیستانی بیان کر دیں، لیکن یہ کہ میرا خیال ہے کہ آج کی حد تک جو وہ اتنا کافی ہے انشاءاللہ. 430 مسئلہ جو ہے وہ پھر اسی طرح تھوڑا سا انٹرسٹنگ، زیادہ مزید انٹرسٹنگ ہے فقہ کو سمجھنے کے اعتبار سے. اگر کوئی نے یہ ساری تفصیلات نہیں دی ہے، لیکن آگے سیستانی نے یہ تفصیلات دی کہ انشاءاللہ اس کو آنے والی گفتگو میں اس کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. میرا بس ایک سوال ہے عام سا روزمرہ چاہیے کہ میرے سونے کے کپڑے علیحدہ ہیں اور نماز پڑھنے کے علیحدہ میں رکھتا ہوں جی، کیونکہ سونے میں کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہے. حالانکہ ویسے کوئی ماشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن سمجھتے ہیں کہ بھئی اگر آپ کو کوئی رات میں حاجت ہوتی ہے یعنی ایک پیشاب وغیرہ کی تو ذرا روک رکھا ہے نیند میں سو، تو کیا وہ علیحدہ رکھنے صحیح ہے احتیاط کے طور پہ؟ جی بالکل صحیح ہے. آپ اگر کل بار بھول کے وہی پہن کے آپ کیا وقت کو آپ اسی میں شروع کر دیں آپ کو صبح کی نماز، تو کیا وہ صحیح ہوگا؟ جی بالکل. بالکل آپ الگ رکھنا چاہیں، احتیاط کرنا چاہیں اس طریقے سے. بس ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ آپ بہت وسواسی نہ بنیں. ویلا یہ احتیاط بہت اچھی ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. آپ نے اپنا ایک نماز کے لیے ایک الگ سے لباس رکھا ہوا ہے جو تمام مجھے مشتبہ اور شبہات سے پاک ہے، اس کے لیے آپ نے ایک الگ سے لباس رکھا ہوا ہے، اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں ہے. بس وسواسی اگر آپ کے نیچر میں اور جو کوئی ایجاد نہ ہو رہا تو کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر مجبوری میں، جیسا کہ آپ نے بیان کیا کہ اگر مجبوری میں اگر اس لباس میں نماز پڑھنی پڑ جائے جس کی نجاست کے بارے میں، جس میں نجس ہونے کے بارے میں بھی کچھ معلوم نہیں ہے، لیکن آپ نے اس کو بہت کیجول استعمال کیا اور اس میں اتنی پرواہ نہیں کی، تو بھی کوئی حرج نہیں، اور اس میں نماز بھی بالکل صحیح رہے گی. کیونکہ بعد میں پتہ چلتا ہے یہ تو وہ ہے لباس جس پہ ہم سوچتے ہیں. جی کوئی مسئلہ نہیں. میرا ایک سوال یہ تھا کہ 429 جو مسئلہ بتایا ہے کہ اگر وقت ہے اور دو لباس ہے تو دونوں میں نماز پڑھیں، تو آپ یہاں پہ ایڈجسٹمنٹ کا قاعدہ جاری کر کے ہم کہیں گے کہ انشاءاللہ ہم نے جس میں نماز پڑھی ہے. کون سی والی؟ واپس سے مسئلہ، سوری واپس سے بتائیں مسئلہ نمبر. 429 میں ہے کہ اگر وقت ہو جی تو دونوں لباس میں نماز ادا کریں. جی، تو اگر وقت ہے اس کے باوجود ہم ایڈجسٹمنٹ کا قاعدہ جاری کریں کہ انشاءاللہ ہم نے جس میں پڑھی ہے وہی لباس پاک ہے. یہ ایڈجسٹمنٹ کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، یہ ایڈجسٹمنٹ کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر علم اجمالی ہے، اور علم اجمالی پر ہم نے بڑی مفصل گفتگو کی ہے. ابھی چند دنوں پہلے بھی گروپ میں اس مسئلے کو شیئر کیا تھا کہ کہاں پہ یہ لیکچر آیا تھا. کیونکہ علم اجمالی، اس پہ ہم نے جو مفصل گفتگو کی ہے کہ علم اجمالی میں ہمارے لیے احتیاط ہمیشہ سے ضروری ہے. علم اجمالی کس کو کہتے ہیں؟ علم اجمالی اس کو کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر ایک ذمہ داری آئی ہے، لیکن نہیں معلوم کہ ذمہ داری اس فارم میں آئی ہے یا اس فارم میں آئی ہے. جیسے اس کی مثال کے طور پر، اس کی مثال یہ کہ مجھ پر ایک نماز واجب ہے، نہیں معلوم کہ آیا مغرب کی نماز واجب ہے قضا، یا مثال کے طور پر ظہر کی قضا واجب ہے. تو یہاں پر جو یہ علم اجمالی ہے، اور جہاں بھی علم اجمالی ہے، قانون یاد رکھیے گا، پہلے علم اجمالی کو ہم سمجھے، پھر علم اجمالی کا جو رول ہے، قانون ہے، وہ کیا ہے؟ علم اجمالی کا قانون ہی کیا؟ علم اجمالی میں ہمیشہ احتیاط واجب ہے، احتیاط کرنا ضروری ہے. یہاں پر بھی علم اجمالی ہے، نہیں معلوم کہ میرا اے والا لباس نجس ہے، بی والا نجس ہے، نہیں معلوم ہے کون سا پاک ہے کون سا نجس نہیں معلوم ہے، لہذا احتیاط کرنی پڑے گی. اور یہاں پر احتیاط کیا ہے؟ احتیاط یہ کہ دو نمازیں پڑھیں، اے لباس میں بھی نماز پڑھیں اور بی لباس میں بھی نماز پڑھیں.
دو دوست ہیں اور دونوں میں سے ایک کا لباس پاک ہے ایک کا نجس ہے, اس صورتحال میں کیا کریں گے؟ اور یہ بھی آپ نے جو سوال کیا کہ جس کی گفتگو جو وہ پہلے گزر چکی ہے, کہ اگر مثال کے طور پر توجہ کریں, اگر مثال کے طور پر جو آپ کا سوال ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ دو لباس ہے, ایک میرے اختیار میں ہے, ایک میرے دوست کے اختیار میں ہے, یعنی وہ اس کے اختیار میں ہے, اس کے مورد ابتلا ہے, اس کے محل ابتلا ہے, اس کے اختیار میں ہے, ایک میرے اختیار میں ہے. اب معلوم ہے کہ ان دو لباس میں سے ایک لباس نجس ہے, یا اس کا لباس نجس ہے یا میرا لباس نجس ہے, تو یہاں پر علم اجمالی ہے, درست ہے کہ علم اجمالی ہے, لیکن اس کو اصطلاحاً کہتے ہیں کہ علم اجمالی یہاں پر ٹوٹ گیا, منحل ہو گیا, ختم ہو گیا. کیوں ختم ہو گیا؟ کیونکہ اس کا لباس میرے لیے مورد ابتلا نہیں ہے. میں اپنے لباس کی نسبت کہوں گا انشاءاللہ میرے لباس اصالت الطہارت پاک ہے, کیونکہ یہ ایک ہی لباس ہے, یہ پاک ہے یا نجس, پاک سمجھوں گا. لہذا یہاں پر علم اجمالی جو کو آ کر جو ہے وہ ضرر نہیں پہنچائے گا, نقصان نہیں پہنچائے گا. دونوں لباس جب میرے اختیار میں ہو تو وہاں پر علم اجمالی جو وہ مشکل کرے گا. میرا ایک سوال ہے جی, یہ جہاں پر پاکستانی نے مزید شفے لگائے یہ مسائل میں کہ آپ اس چیز کے اوپر غور کریں کہ کس طریقے سے وہ لباس جو ہے نجس ہوا ہے یا اس کی کیا تفصیل ہے. اگر اس کو احتیاط کے طور پر اعتراف والے اس مسئلے کو جی بالکل, یہ مورد احتیاط بالکل ہے, اور یہ مسئلہ اگرچہ واجب نہیں رہے گا آخوئی کے لحاظ سے, لیکن اگر وہ پرائرٹیز کو اگر فالو کرنا چاہے تو بالکل آگے خوئی کے لحاظ سے نے کہا نہ ہو گویا آگے خوئی کے لحاظ سے, یعنی جو آگے سیستانی نے فتویٰ دیا ہے کہ ان پرائرٹیز کو دیکھیں, آگے سیستانی آگے خوئی کے لحاظ سے ممکن ہے یہ احتیاط مستحب بن جائے. میں نے سمجھ گیا تھا, لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بغیر قمیص کے اور اگر بنیاد بھی نہ ہو تو آپ کو اتار کے اس کو نماز سے پڑھ سکتے ہیں بغیر. جی بالکل پڑھ سکتے ہیں, جی بالکل پڑھ سکتے ہیں. شکریہ. اگر میرا سوال ہے مسئلہ نمبر 426 میں, جس میں بھولنے سے نجس لباس میں نماز پڑھنے کا مسئلہ ہے, اس میں اگر لاپرواہی نہیں کری اور وقت تنگ ہو تو نماز ٹھیک ہے, لیکن اگر وقت وسیع ہو ہمارے پاس تو اس میں بھی نماز ٹھیک ہے؟ اگر لاپرواہی نہیں کی تو فرق نہیں پڑتا, اگر لاپرواہی نہیں کی تو ہر حال میں نماز صحیح ہے, چاہے وقت تنگ ہو, چاہے وقت وسیع ہو, چاہے نماز میں پتہ چلے, چاہے نماز کے بعد, نماز میں نہیں, اس کے پھر احکام دوسرے چلیں گے. اگر جس کو نماز کے بعد پتہ چلے, وقت وسیع ہو, وقت تنگ ہو, نماز قضا ہو گئی ہو, نماز دوبارہ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں. اگر جو ہے وہ کیا ہو, اگر لاپرواہی نہیں کی تو پھر جو وہ نماز صحیح ہے. اب یہاں پر چلیں ایک کوئز کا سوال آپ لوگوں سے کروں میں. اگر بھول گئے کہ لباس نجس ہے, صحیح, لباس نجس سے بھول گئے, تو یہ تو مسئلہ ہم نے پڑھ لیا کہ آگے خوئی کے لحاظ سے تو ہر حال میں باطل ہے, صحیح. آگے سیستانی کے لحاظ سے تفصیل ہے کہ لاپرواہی کی ہے یا لاپرواہی نہیں کی ہے. خب یہ مسئلہ ہے جب نماز کے بعد, اگر نماز کے درمیان میں اگر یاد آ جائے تو پھر کیا مسئلہ ہوگا. خب آگ ہوئی کے لحاظ سے تو سمپل ہے, نماز باطل ہے. آگے سیستانی کے لحاظ سے کیا حکم ہوگا اور کون سا مسئلہ یہاں پر اپلیکیبل ہوگا. اگر یہاں پہ دوران نماز لباس اتارنا ممکن ہے, یہاں پہ مسئلہ نمبر 424 اپلیکیبل ہوگا. 424 اپلیکیبل ہوگا یعنی کیا مطلب, یعنی 424 اپلیکیبل ہوگا یعنی اگر وقت وسیع نماز باطل ہے, صحیح نا, وقت وسیع ہے تو نماز باطل ہے. اگر وقت تنگ ہے تو پھر یہاں پر پاک کرنا, چینج کرنا, تبدیل کرنا ممکن ہے تو یہ کریں, اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر, اگر وقت تنگ ہے اور کچھ بھی کرنا ممکن نہیں تو اسی حال میں نماز پڑھیں, نماز صحیح ہے. یہ آگے سیستانی کے لحاظ سے, لیکن آگے خوئی کے لحاظ سے ہر حال میں نماز باطل ہے. اس پہ غور کیجئے گا اس میرے سوال کے اوپر, اور کوئی مزید اگر کوئی سوال ہو. ایک اگر میں پوچھ لوں, اگر یہ دیکھیے ہم لوگ باہر پاکستان میں یہ ہوتا ہے کھلے آسمان کے نیچے نماز پڑھی ہوتی ہے, اور کئی بار یہ بھی ہوا ہے کہ پرندے رہے
اپنا غلاظت ہے تو آپ کی بالکل آپ جماعت میں ہیں، تو اس کے سلسلے میں کیا ہوگا؟ وہ بہت ہی آسان ہے. آگے سیستانی کے لحاظ سے، آگے خوئی کے لحاظ سے، دونوں مراجعین کہتے ہیں کہ پرندے کی نجاست، یعنی پرندے کی جو غلاظت ہے وہ نجس ہے ہی نہیں. چاہے کوے کی غلاظت ہو، چاہے کبوتر، چاہے حرام گوشت ہو، چاہے حلال گوشت ہو، پرندے کی جو غلاظت ہے وہ پاک ہے. لہذا اگر آپ کو جان بوجھ کر آپ نے اس لباس میں نماز پڑھی جہاں پر کوے کی غلاظت لگی تھی، آپ جو کو اسی میں نماز پڑھ لیں، نماز جو کو بالکل صحیح، کوئی مذائقہ نہیں ہے. آگے نے کہا کہ بھول جائیں اور بھولنے میں غفلت نہ کی ہو. جی یہ غفلت نہ کرنے کا پیمانہ عرفی ہے یا پھر خود؟ جی عرفی ہے، عرفی ہے. عرفاً یہ کہا جائے کہ غفلت نہیں کی ہے، جس کی میں نے 2 ایگزامپل دی. اب آپ اس کی کوئی اور ایگزامپل بنا لیں تو الگ بن سکتی ہے. 2 ایگزامپل دی میں نے. اگر غفلت نہیں کی، لاپرواہی نہیں کی ہے، عرفاً یہ کہا جائے کہ لاپرواہی نہیں کی تو کافی ہے. خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ خداوند ہمیں علوم محمد و آل محمد علیہ السلام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. حاضر مجلس مومنات منتظمین کے تمام مرحومین اور کل مرحوم مومنات کی مغفرت فرما، جوار معصوم میں جگہ عطا فرما. تمام مومنات، حاضر مجلس مومنات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما. اپنی آخری حجت امام عصر زمان سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.